بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین کے خون کا معجزہ۔ جس وقت حضرت امام حسین نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام علی کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ جب یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا تو طواف کے سے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ارد گرد چکر لگاتا ہوا اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا تھا۔ بزرگ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سرخ رنگ کے کبوتر پائے جاتے ہیں تو یہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ یہ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلے و پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقام ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہائی درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے پاس ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی چیخنے چلانے کی دردناک آواز سنی۔ تب جت نہ رہی، کسی طرح گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کے دائنی آنکھوں میں ٹپکا، اس کی وہ آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے دائنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بائیں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن میں مل لیا، جس سے وہ پوری طور پر صحت یاب ہو گئی اور ایسے ہو گئی جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا نا؟ میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گرا و زاری رونا پٹنا کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیرا گرہ و زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکت کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اس نے اللہ کے حکم سے کلام کرنا شروع کیا
کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کے سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندے، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندوں کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم شریف میں ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گرائے و جاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تابائے جنون رہی۔ میں نے اپنا آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے سمیت اپنے بالوں اور پروں کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کی پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف و مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہ خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیر و برکت کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہجی لڑکی کو شفا نہ ملتا۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ اس طرح ایک اور خوبصورت واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بزرگ حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بزرگ حسد سے اپنا مکان کی کھڑکیاں بند کر لی ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بٹھائے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس طرح ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انگور سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ سارے صحابہ متنظر تھے اور حیران تھے کہ یہ تو خلاف عادت کام ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج سارے صحابہ پریشان۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی،
تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ بانٹتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ ابن عسکر نے حضرت سلمان فرسی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفاء سے نوازا، تو اس طرح آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، اور ساری کائنات کی کوئی مخلوق آپ سے زیادہ مکمل میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ کو حوض کوثر، شفاعت ناکہ، شمشیر تاج، عصا عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ کی ہے، یہاں تک کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ پر دراز ہوگا اور حمد کا تاج آپ پر ہی باندھا ہوگا، اور آپ کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔